بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں ہوں محمد بیگ۔ آج ہم بات کریں گے حضرت آدم علیہ السلام کی مکمل زندگی کے حوالے سے، جو واقعات ان کے قرآن کریم اور مستند روایات میں ہیں۔ حضرت آدم علیہ السلام سے پہلے اس دنیا میں کیا تھا؟ المستدرک للحاکم کی حدیث نمبر 3035 کے مطابق حضرت آدم علیہ السلام سے 2000 سال پہلے سے اس دنیا پہ، اس زمین پر جنات آباد تھے۔ تو جب انہوں نے بہت زیادہ قتل و غارت کی تو پھر اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کا لشکر بھیجا، جس نے انہیں سمندروں کے دور دراز جزیروں کی طرف دھکیل دیا۔ اچھا، یہ جو اللہ تعالیٰ نے لشکر بھیجا تھا، اس وقت اس لشکر کے اندر ابلیس بھی شامل تھا، اس وقت عزازیل کی شکل میں۔ ظاہر ہے ابلیس تو نام اس کا بعد میں پڑا جب اس نے حسد کی۔ اب آتے ہیں حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق کے موضوع پر۔ تو جس وقت اللہ تعالیٰ حضرت آدم علیہ السلام کو کی تخلیق کرنے لگے تو اس سے پہلے اللہ تعالیٰ نے اعلان کیا ان کی تخلیق کا، جس کے وقت اللہ تعالیٰ اور فرشتوں کا ایک چھوٹا سا مکالمہ ہوا، جو کہ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 30 سے آنورڈز بیان ہوا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، میں زمین میں اپنا ایک نائب بنانے والا ہوں، خلیفہ بنانے والا ہوں۔ تو جس پر فرشتوں نے یہ کہا کہ تو ایسے کو نائب بنائے گا جو خرابیاں کرے، خون ریزی کرے۔ اچھا، یہ جو فرشتوں نے سوال کرا، اس کا مطلب کوئی اعتراض نہیں تھا، بلکہ اللہ تعالیٰ سے تخلیق کی حکمت جاننا تھا، اور ان کا مقصد یہ تھا، جو انہوں نے سوال آگے رکھا کہ ایسے شخص کو اپنا نائب بنائے گا جو خون ریزی کرے، زمین میں فساد پھیلائے، وہ اس وجہ سے تھا کہ وہ اس سے پہلے بھی ایک مخلوق کا حال دیکھ چکے تھے، جنات کا، اس زمین پہ، جیسا کہ ہم نے پہلے بیان کیا۔ تو اسی چیز کو غالباً نظر میں رکھتے ہوئے فرشتوں نے اللہ تعالیٰ کے سامنے یہ بات رکھی، اور مزید پھر فرشتوں نے کہا کہ ہم تیری تعریف کے ساتھ تسبیح کرتے ہیں، یعنی کہ اگر ان کی تخلیق کا مقصد تیری عبادت ہے تو اس کے لیے تو ہم دن رات موجود ہیں، اور بنا کسی اکتاہٹ کے اللہ کی عبادت کر رہے ہوتے ہیں فرشتے۔ جس پر اللہ تعالیٰ نے جواب دیا کہ میں وہ باتیں جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے، یعنی کہ اللہ کو پتا تھا کہ اللہ تعالیٰ کس وجہ سے انسانیت کی تخلیق کرنے لگے، حضرت آدم علیہ السلام کو بنانے لگے۔ ایک عہد تھا جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں بنانے سے پہلے ہم سے لیا تھا، جسے عہد الست کہا جاتا ہے، اور جس کا ذکر آتا ہے سورہ آراف کی آیت نمبر 172 میں، اور سورہ احزاب کی 72 میں، کہ جس میں اللہ تعالیٰ نے پہلے ہم سے پوچھا کہ میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ تو سب نے گواہی دی کہ اللہ ہی ہمارا رب ہے۔ تو پھر اللہ تعالیٰ نے ہم سے کہا کہ دیکھ لو قیامت کے دن مکر مت جانا۔ پھر مزید جب سورہ احزاب میں اللہ تعالیٰ ڈسکس کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ بتاتے ہیں کہ ہم نے یہ امانت پہاڑوں کو بھی دی تو انہوں نے صاف انکار کر دیا، لیکن انسان بیوقوف تھا جو اس نے لے لی، انسان نادان تھا جس نے یہ لے لی۔ ہم نے خود اس امتحان میں پڑھنے کے لیے اللہ تعالیٰ سے عہد لیا، اور جس کے بعد ہمیں یہ عہد بھلا دیا گیا۔ ظاہر ہے اگر ہمیں یاد ہو کہ ہم نے اللہ تعالیٰ سے وعدہ کیا ہے، اس امتحان میں جب اللہ تعالیٰ ہمیں ڈالنے لگے اس سے پہلے، تو پھر ہم خود ہی نہ سدھر جاتے، آغاز ہی سے اللہ کی فرما برداری ہی نہ کرتے، نافرمانی کیوں کرتے؟ لیکن پھر بھی اللہ تعالیٰ نے ہمیں قرآن کریم میں یہ بات بتا دی کہ ہمیں بنا بتائے امتحان میں نہیں ڈالا گیا، بلکہ ہم سے پہلے بتایا گیا، ہمیں متنبع کیا گیا۔ تو اس وجہ سے اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو یہ جواب دیا کہ میں وہ باتیں جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے، یعنی کہ اللہ تعالیٰ نے ایک ابدی زندگی رکھنی تھی، تو جس کے لیے اللہ تعالیٰ نے کچھ لوگوں کا انتخاب کرنا تھا، اسی لیے اللہ تعالیٰ نے یہ ساری دنیا کا معاملہ اور انسانیت کو بنایا کہ اس میں سے اللہ تعالیٰ کچھ لوگوں کو چنیں گے ابدی زندگی کے لیے۔ اب آتے ہیں حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق کے پروسیس پہ۔ مسند احمد کی حدیث نمبر 10293 میں آتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو پوری دنیا سے، پوری زمین سے جمع کی گئی مٹھی بھر خاک سے پیدا فرمایا، اور اسی وجہ سے حضرت آدم علیہ السلام کی اولاد بھی طرح طرح کی مٹی کے مطابق پیدا ہوئی، یعنی کہ ان میں گورے بھی ہیں،
سرخ بھی ہیں، سیاہ فام بھی ہیں، اور ان کے درمیانی رنگوں والے بھی ہیں۔ اسی طرح ان میں نیک بھی ہیں، بد بھی ہیں، نرم طبیعت والے بھی ہیں، سخت طبیعت والے بھی ہیں، اور ان کی درمیانی طبیعت والے بھی موجود ہیں۔ صحیح بخاری کی حدیث نمبر 4476 کے مطابق اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو اپنے ہاتھ مبارک سے تخلیق کیا۔ صحیح مسلم کی حدیث نمبر 854 کے مطابق اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ بہترین دن جس میں سورج طلوع ہوتا ہے وہ جمعے کا دن ہے۔ اس دن آدم علیہ السلام کو پیدا کیا گیا، اس دن انہیں جنت میں داخل کیا گیا، اور اسی دن انہیں جنت سے نکالا گیا، اور اسی دن قیامت قائم ہوگی۔ صحیح ابن حبان کی حدیث نمبر 6128 کے مطابق آدم علیہ السلام کو جمعے کے دن آخری گھڑی میں پیدا کیا گیا، یعنی کہ جمعے کے روز آخری وقت میں پیدا کیا گیا۔ مسند احمد کی حدیث نمبر 13169 کے مطابق جب اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو پیدا فرمایا تو جب تک چاہا انہیں بلا روح پڑا رہنے دیا، پھر ابلیس آپ کے ارد گرد چکر لگاتا تھا تو اس نے دیکھا کہ یہ جسم تو کھوکھلا ہے، تو اسے معلوم ہو گیا کہ یہ ایسی مخلوق ہے جو اپنے آپ پر قابو نہ رکھ سکے گی۔ صحیح ابن حبان کی حدیث نمبر 6132 کے مطابق اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جب آدم علیہ السلام میں روح ڈالی گئی اور روح سر تک پہنچی تو آپ کو چھینک آئی، اور آپ نے فرمایا الحمدللہ رب العالمین، تمام تعریفیں اللہ رب العالمین کے لیے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا یرحمک اللہ، اللہ تجھ پہ رحمت فرمائے گا۔ اسی لیے جب کسی کو چھینک آتی ہے تو الحمدللہ کے جواب میں سننے والے کو یرحمک اللہ کہنا چاہیے۔ یہ سلسلہ آدم علیہ السلام سے شروع ہوا تھا۔ صحیح بخاری کی حدیث نمبر 3326 کے مطابق، اور یہی روایت صحیح مسلم میں بھی آتی ہے، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو پیدا کیا تو ان کا قد 60 ہاتھ تھا، 60 ہینڈز کے برابر آدم علیہ السلام کی ہائٹ تھی، اور پھر فرمایا کہ جا کر ان فرشتوں کی جماعت کو سلام کہیے اور سنیے کہ وہ کیا جواب دیتے ہیں، تیرا اور تیری اولاد کا یہی سلام ہوگا۔ پھر آدم علیہ السلام نے جا کر فرشتوں سے کہا السلام علیکم، تو جس پر فرشتوں نے جواب دیا السلام علیکم ورحمت اللہ، یعنی کہ جواب میں رحمت اللہ کا اضافہ ہو گیا۔ اور مزید نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جنت میں جو بھی داخل ہوگا وہ آدم علیہ السلام کی صورت پر، یعنی کہ 60 ہاتھ قد کے برابر، 60 ہینڈز قد کے برابر ہو کر داخل ہوگا، اور اس کے بعد اب تک مخلوق کے قد کاٹ میں کمی ہی ہوتی آئی ہے۔ اچھا، اب آپ یہ دیکھیں کہ جب حضرت آدم علیہ السلام کی ہائٹ جو قد تھا وہ عام آدمی کے 60 ہاتھوں کے برابر تھا، 60 ہینڈز کے برابر تھا، تو آدم علیہ السلام کی ہائٹ کتنی ہوئی، یعنی کہ فٹ میں، اور ان کے ہاتھ کتنے بڑے تھے، یہ آپ کامنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا۔ یہ تو تھی آدم علیہ السلام کی تخلیق کے حوالے سے چیزیں۔ اب جب اللہ تعالیٰ آدم علیہ السلام کو تخلیق کرنے لگے، جب کر چکے، تو اس وقت آدم علیہ السلام کے حوالے سے اللہ تعالیٰ اور فرشتوں کا ایک چھوٹا سا مکالمہ ہوا جو قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے بیان کیا ہے۔ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 30 سے آنورڈز اس کا تذکرہ آتا ہے، جس کا مختصر ہم نے پہلے بھی ذکر کرا کہ جب اللہ تعالیٰ آدم علیہ السلام کو تخلیق کرنے لگے تو اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے اعلان کیا کہ میں زمین میں اپنا نائب بنانے والا ہوں، خلیفہ بنانے والا ہوں، جس پر فرشتوں نے یہ سوال کرا کہ تو ایسے کو نائب بنائے گا جو زمین میں خون ریزی کرے، خرابیاں پیدا کرے۔ مزید فرشتوں نے کہا کہ ہم تو تیری تعریف کے ساتھ تسبیح و تقدیس کرتے رہتے ہیں، یعنی کہ اگر اس کی تخلیق کا مقصد عبادت ہے تو اس کے لیے تو ہم دن رات موجود ہیں، اور بنا کسی عذر کے، بنا کسی اکتاہٹ کے اللہ کی عبادت میں لگے رہتے ہیں۔ تو جس پر اللہ رب العزت نے جواب دیا کہ میں وہ باتیں جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے۔ اور پھر اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو سب چیزوں کے نام سکھائے اور پھر ان فرشتوں کے سامنے پیش کیا اور فرمایا کہ اگر تم سچے ہو تو مجھے ان کے نام بتاؤ، جس پر فرشتوں نے کہا تو پاک ہے، جتنا علم تو نے ہمیں بخشا ہے
اس کے سوا ہمیں کچھ نہیں معلوم، بے شک تو دانا اور حکمت والا ہے۔ تب اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو حکم دیا، آدم تم ان کو ان چیزوں کے نام تو بتاؤ۔ پھر جب آدم علیہ السلام نے ان کے نام بتائے تو اللہ تعالیٰ نے فرشتوں سے فرمایا، کیوں؟ میں نے تم سے نہیں کہا تھا کہ میں آسمانوں اور زمین کی سب پوشیدہ باتیں جانتا ہوں، جو تم ظاہر کرتے ہو وہ بھی اور جو تم چھپاتے ہو وہ بھی مجھ کو سب معلوم ہے۔ یعنی کہ یہ اللہ تعالیٰ نے فرشتوں پر آدم علیہ السلام کی علمی فوقیت، علمی برتری ظاہر کری، اور یہ وہ تمام تر اعزاز تھے جس سے اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو نوازا۔ یعنی کہ آدم علیہ السلام کو اپنے ہاتھ سے پیدا کرنا، ان کو تمام چیزوں کے نام سکھانا، آدم علیہ السلام میں اپنی روح پھونکنا، جیسا کہ سورہ حجر کی آیت نمبر 29 میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام میں اپنی روح پھونکی۔ تو اور یہی وہ تمام تر اعزاز ہیں جس کا ذکر قیامت والے دن لوگ سفارش کے لیے آدم علیہ السلام کے سامنے رکھیں گے۔ صحیح بخاری کی حدیث نمبر 4476 کے مطابق قیامت والے دن مومن جمع ہو کر کہیں گے آدم علیہ السلام کی خدمت میں اور عرض کریں گے کہ آپ تمام انسانوں کے جد امجد ہیں، آپ کو اللہ تعالیٰ نے اپنے ہاتھ مبارک سے پیدا فرمایا اور اپنے فرشتوں سے آپ کو سجدہ کروایا اور آپ کو تمام اشیاء کے نام سکھائے۔ آپ اپنے رب کے سامنے ہماری سفارش فرمائیے تاکہ ہمیں اس مرحلے سے نجات حاصل ہو۔ اب تک تو تھا یہ معاملہ آدم علیہ السلام کی تخلیق سے متعلق جو چیزیں پیش آئیں۔ اب ہم ان چیزوں کا تذکرہ کریں گے جو اس کے بعد ہوئی، یعنی کہ آدم علیہ السلام کو سجدہ کرنے کا جو معاملہ پیش آیا۔ آدم علیہ السلام کی تخلیق کے بعد اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو حکم دیا آدم علیہ السلام کو سجدہ کرنے کا، جس میں ابلیس بھی شامل تھا جو کہ جن تھا۔ اس واقعے کا ذکر قرآن کریم میں مختلف صورتوں میں آیا ہے، جس کو اکٹھا کر کے ہم آپ کے سامنے بیان کریں گے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ جب تمہارے پروردگار نے فرشتوں سے فرمایا کہ میں کھنکھناتے سڑے ہوئے گارے سے، مٹی سے ایک بشر بنانے والا ہوں، تو جب میں اس کو صورت انسانیت میں درست کر لوں اور اس میں اپنی روح پھونک دوں تو اس کے آگے سجدے میں گر پڑنا۔ اچھا، یہ جو سجدہ تھا وہ اللہ تعالیٰ نے تعظیمی سجدہ تھا جو اللہ تعالیٰ نے کرنے کا حکم دیا۔ ظاہر عبادت کا جو سجدہ ہے وہ ہر امت میں ہمیشہ سے حرام رہا ہے، لیکن سجدہ تعظیمی جو ہے وہ پچھلی امتوں میں جائز تھا، لیکن اس امت میں وہ بھی منع ہو چکا ہے، جیسا کہ سنن نبی داؤد کی حدیث نمبر 2140 میں آتا ہے کہ ایک صحابی فرماتے ہیں کہ میں ہیرا نامی شہر میں گیا تھا، میں نے وہاں دیکھا کہ وہاں کے لوگ اپنے سردار کو سجدہ کرتے ہیں، تو میں نے کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تو اس بات کے زیادہ حقدار ہیں کہ ہم انہیں سجدہ کریں۔ تو انہوں نے یہی بات اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے رکھی، جس پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے پوچھا کہ کیا جب میں دنیا سے رخصت ہو جاؤں گا تو تم جب میری قبر سے گزرو گے اس پہ بھی سجدہ کرو گے؟ تو انہوں نے فرمایا نہیں۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا تو ایسا مت کرو، اور اگر میں سجدہ جائز سمجھتا تو عورتوں کو کہتا کہ اپنے خاوند کو سجدہ کریں اس حق کے سبب جو اللہ نے حکم دیا۔ تو اس امت میں سجدہ تعظیمی بھی حرام ہے، یعنی کہ جو سجدہ ہوگا وہ صرف اللہ کو ہوگا، اس کے علاوہ کسی کو نہیں ہوگا، لیکن پچھلی امتوں میں اس کی ایکسیپشن موجود تھی۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو حکم دیا کہ آدم علیہ السلام کو سجدہ کریں، اور سب نے سجدہ کیا، سب سجدے میں گر پڑے الا ابلیس، سوائے ابلیس کے، اس نے سجدہ کرنے والوں کے ساتھ ہونے سے انکار کر دیا۔ اچھا، اب یہاں یہ شائبہ پیدا ہوتا ہے بہت سے لوگوں کو کہ جب ابلیس نے انکار کیا سجدے کا تو وہ تو فرشتہ تھا تو انکار کر ہی نہیں سکتا تھا سجدے کا۔ تو اس بات کی بھی تردید اللہ تعالیٰ نے سورہ کہف کی آیت نمبر 50 میں کر دی کہ ابلیس نے سجدے کا انکار کیا کیونکہ وہ جنوں میں سے تھا، اور جنات اور انسانوں کو یہ فری ول حاصل ہے کہ چاہے تو وہ اللہ کی فرما برداری کریں اور چاہے تو نافرمانی، اور اگر وہ فرشتہ ہوتا تو وہ اللہ تعالیٰ کے حکم کی نافرمانی نہیں کر سکتا تھا، کیونکہ سورہ تحریم بھی میں ہے کہ فرشتے اللہ تعالیٰ کی نافرمانی نہیں کر سکتے۔ اللہ تعالیٰ جو حکم دیتے ہیں
وہ اسے پورا کرتے ہیں۔ تو شیطان نے انکار کر دیا۔ اور ایک اور سوال جو یہاں پر اٹھتا ہے، جو ذہن میں آتا ہے لوگوں کے، وہ یہ کہ جب اللہ تعالیٰ نے حکم فرشتوں کو دیا تھا تو پھر ابلیس نے کیسے انکار کر دیا جبکہ وہ تو جن تھا؟ لیکن اس کی مثال علماء کرام اس طریقے سے دیتے ہیں کہ جب ایک کلاس روم میں 100 اسٹوڈنٹس ہوں، جس میں سے 99 لڑکے ہوں اور ایک لڑکی ہو، اور جب کلاس ٹیچر کلاس میں آنے کے بعد کہتا ہے کہ بوائز اسٹینڈ اپ، تو ایسا نہیں ہے کہ وہ ایک لڑکی بیٹھی رہے گی اور سارے لڑکے کھڑے ہو جائیں گے، نہیں، وہ حکم سب کے لیے ہوگا، سبھی اٹھیں گے۔ تو اسی کی تحت یہاں پر بھی وہی معاملہ پیش آیا۔ تمام فرشتے موجود تھے جن میں ایک ابلیس بھی تھا۔ اچھا، ابلیس اس کا نام بعد میں پڑا تھا جب اس نے حسد میں آ کر منع کرا، پہلے اس کا نام عزازیل ہی تھا۔ تو اللہ تعالیٰ آگے فرماتے ہیں کہ شیطان نے انکار کیا اور غرور میں آ کر اکڑ کر کافر ہو گیا۔ تو جس پر اللہ تعالیٰ نے اس سے پوچھا کہ ابلیس، تجھے کیا ہوا کہ تو سجدہ کرنے والوں میں شامل نہ ہوا؟ جس شخص کو میں نے اپنے ہاتھوں سے بنایا ہے، اس کے آگے سجدہ کرنے سے تجھے کس چیز نے منع کیا؟ جب میں نے تجھے حکم دیا تو کس چیز نے تجھے سجدہ کرنے سے باز رکھا؟ کیا تو غرور میں آ گیا یا اونچے درجے والوں میں سے تھا؟ جس پر اس نے جواب یہ دیا کہ میں اس سے بہتر ہوں، انا خیر منہ، میں اس سے افضل ہوں۔ تو نے مجھے آگ سے پیدا کیا اور اسے مٹی سے بنایا، بھلا میں اسے سجدہ کروں جسے تو نے مٹی سے بنایا؟ میں ایسا نہیں ہوں کہ انسان کو جسے تو نے کھنکھناتے سڑے ہوئے گارے سے بنایا اسے سجدہ کروں۔ اور اس کے بعد اس نے تنزیہ کہا کہ دیکھ تو یہ وہی ہے جسے تو نے مجھ پر فضیلت دی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس سے پھر کہا کہ یہاں سے نکل جا، تو مردود ہے اور تجھ پر قیامت کے دن تک لعنت برسے گی۔ اللہ تعالیٰ نے جب اس سے بات کہی تو اس کے بعد اس نے اللہ تعالیٰ سے مہلت بھی مانگی قیامت کے دن تک، اور نعوذ باللہ اعلان جنگ بھی کرا۔ شیطان نے کہا کہ اے پروردگار، مجھے اس دن تک مہلت دے جب لوگ مرنے کے بعد دوبارہ زندہ کیے جائیں گے، اور اگر تو نے مجھے قیامت کے دن تک مہلت دے دی تو میں ان میں تھوڑے سے لوگوں کے سوا سب کو گمراہ کر دوں گا، اس کی تمام اولاد کی جڑ کاٹتا رہوں گا۔ فرمایا اللہ تعالیٰ نے کہ مہلت دی جاتی ہے تجھے وقت مقرر کے دن تک، یعنی کہ قیامت تک۔ پھر شیطان نے کہا کہ تو نے مجھے ملعون کیا ہی ہے، جیسا تو نے مجھے رستے سے الگ کیا ہے، میں بھی زمین میں لوگوں کے لیے گناہوں کو آراستہ کر دکھاؤں گا اور سب کو بہکاؤں گا۔ ان میں سے جو تیرے مخلص بندے ہیں ان پر قابو پانا مشکل ہوگا۔ میں تیرے سیدھے راستے پر، صراط مستقیم پر ان کو گمراہ کرنے کے لیے بیٹھوں گا، اور پھر ان کے آگے سے اور پیچھے سے اور دائیں سے اور بائیں سے، یعنی کہ ہر طرف سے آؤں گا، اور تو ان میں سے اکثر لوگوں کو شکر گزار نہیں پائے گا۔ اور اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں ایک مقام پر سورہ سبا کی آیت نمبر 20 میں ارشاد فرماتے ہیں کہ جو اس نے بات کہی نا، تو اس نے اپنی یہ بات پوری بھی کر دکھائی ہے، اور اس کی اس بات کا جواب اللہ تعالیٰ نے دیا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ چلا جا، جو میرے مخلص بندے ہیں ان پر تجھے کچھ قدرت حاصل نہیں ہوگی کہ ان کو گناہ میں ڈال سکے، ہاں گمراہوں میں سے جو تیرے پیچھے چل پڑے، اور جو شخص ان میں سے تیری پیروی کرے گا تو تم سب کے وعدے کی جگہ جہنم ہے، تم سب کی سزا جہنم ہے، اور وہ پوری سزا ہے، اور اس جہنم کے 7 دروازے ہیں، ہر ایک دروازے کے لیے ان میں سے جماعتیں تقسیم کر دی گئی ہیں۔ اچھا، اللہ تعالیٰ نے جو یہ بات ارشاد فرمائی نا کہ جو شخص بھی تیرے پیچھے چل پڑے اور ان میں سے جو بھی تیری پیروی کرے گا تو ان سب کو میں جہنم میں بھر دوں گا، جہنم کو تم سب سے بھر دوں گا۔ یہ بات اللہ تعالیٰ نے اس لیے ارشاد فرمائی کہ اللہ تعالیٰ نے حق اور باطل دونوں انسانیت پہ واضح کر دیے، اس کے بعد بھی اگر کوئی گمراہی کا راستہ اپناتا ہے تو اس کے لیے پھر جہنم ہی ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں ارشاد فرماتے ہیں سورہ دہر، جس کا دوسرا نام سورہ انسان بھی ہے، اس کی آیت نمبر 3 میں کہ ہم نے انسان کو راہ دکھا دی، چاہے وہ شکر کرے یا کفر کرے، یعنی کہ چاہے شکر گزاری کی روش اختیار کرے یا ناشکری کی۔ اللہ تعالیٰ نے پیغمبر بھیجے ہیں، نبی بھیجے ہیں، کتابیں نازل کری ہیں انسانیت کی ہدایت کے لیے، اس کے بعد بھی اگر کوئی اللہ کی نافرمانی کرتا ہے، شیطان کے رستے پہ چلتا ہے، تو شیطان کا بھی اور اس کے پیروکار کی بھی وعدے کی جگہ جہنم ہے۔ مزید اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ تو نے ان میں سے جس کو
بہکانا ہے اپنی آواز سے بہکاتا رہے، اور ان پر اپنے سواروں اور پیادوں کو چڑھا کر لاتا رہے، اور ان کے مال اور اولاد میں شریک ہوتا رہے، اور ان سے وعدے کرتا رہے، اور شیطان ان سے جو وعدے کرتا ہے وہ سب کے سب دھوکہ ہیں۔ اور یہی بات اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں ارشاد فرمائی کہ قیامت والے دن بھی شیطان اس بات کی گواہی دے گا کہ جو اللہ تعالیٰ نے تم سے وعدہ کیا تھا وہ سچا تھا، اور جو میں نے وعدہ کیا وہ سب جھوٹا تھا، فریب تھا۔ مزید اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جو میرے مخلص بندے ہیں ان پر تیرا کچھ زور نہیں ہوگا، اور تمہارا پروردگار کارساز کافی ہے۔ تو یہ تھا اللہ اور شیطان کا مکالمہ جو آدم علیہ السلام کو سجدے کے حکم پر پیش آیا۔ یہ جو ہم نے آپ کے سامنے بیان کیا ہے یہ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 34، سورہ ہجر کی آیت نمبر 28 سے 44، سورہ صاد کی آیت نمبر 71 سے 76، سورہ اعراف کی آیت نمبر 11 اور 12 اور مزید 17 تک، سورہ بنی اسرائیل کی آیت نمبر 61 سے 65 تک، اور سورہ کہف میں بھی آیت نمبر 50 میں بیان ہوا، جس کو ہم نے جمع کر کے آپ کے سامنے بیان کر دیا۔ اور شیطان نے جو بات کہی نا کہ میں صراط مستقیم سیدھے راستے میں انسان کے بیٹھوں گا ان کو بہکانے کے لیے، اسی کانٹیکس میں ایک حدیث مسند احمد کی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ شیطان انسان کے ہر راستے پر بیٹھا ہوا ہے۔ اور یہ جو واقعہ پیش آیا کہ جو شیطان نے سجدے سے انکار کرا، اس حوالے سے صحیح مسلم کی حدیث نمبر 81 اور یہی روایت مسند احمد میں بھی آتی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب آدم کا بیٹا سجدے کی آیات تلاوت کرتا ہے اور پھر سجدہ کرتا ہے تو شیطان ایک طرف ہو کر رونے لگتا ہے اور کہتا ہے ہائے افسوس، ابن آدم کو سجدہ کرنے کا حکم ملا اور اس نے سجدہ کرا، اسی لیے اسے جنت ملے گی۔ مجھے بھی سجدہ کرنے کا حکم ملا تھا، میں نے کفر کیا، میں نے انکار کیا، اور مجھے جہنم ملے گی۔ اللہ اکبر۔